مقام و مرتبہ ہے، کیا عظمت ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے ابو حنیفہ وہ ہمارے چھٹے امام کی خدمت میں تشریف لایا، تو اس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اب یہ جو ابو حنیفہ ہے یہ بیٹھا ہوا امام کی خدمت میں، تو امام نماز پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں امام یعنی اگلی جو حجت خدا ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اتنے میں ایک شخص آگے سے گزر گیا۔ تو یہ جو ہے انہوں نے چھٹے امام کو، ان کے بابا کو شکایت کر دی کہ دیکھیے آپ سے تو ایسی توقع نہیں تھی کہ آپ بھی عبادت اس طرح سے، نعوذ باللہ، کہ یعنی آپ کو ادب کا نہیں پتہ، آداب کا نہیں پتہ، آپ بھی ایسے عبادت کرتے ہیں کہ یعنی دیکھیں وہ نماز پڑھی جا رہی ہے اور سامنے سے ایک آدمی گزر گیا ہے۔ اب چلو اس طرح سے نماز ان کی، آپ کے شہزادے کی، آپ کے بیٹے کی نماز چلو ٹوٹی نہیں ہوگی، کم از کم خلوص میں تو کمی آ ہی گئی ہوگی، خلوص میں تو کمی آ ہی گئی ہوگی۔ تو امام نے فرمایا کہ اس کا جواب تم میرے بیٹے سے ہی لے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے امام تو پھر امام نے آواز دی، اے میرے بیٹے موسیٰ کاظم جواب دو، یہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کو جواب دو۔ تو پھر امام نے اس شخص سے یہ کہا، اس فتویٰ لگا صاحب فتویٰ کہہ لے، جو فتویٰ لگانے والے سے یہ کہا کہ اے ابو حنیفہ، اے شخص تیرا سوال ہی بیکار، تیرا سوال ہی عبث ہے، بیکار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حالت نماز میں خدا کے اور ہمارے درمیان فاصلہ ہوتا ہی کیا ہے کہ خلل واقع ہو سکے۔ کیا یہ آیت نہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، خدا تو شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہے، اور ہماری توجہ ایسی خدا کی طرف ہوتی ہے کہ غیر معصوم کی وہ توجہ نہیں ہے جو معصوم کی توجہ خدا کی طرف ہوتی ہے۔ یہ تو اس کے فرزند ہیں جو زین العابدین ہیں، کہ جن کا امتحان نماز میں اس طرح سے شیطان نے لیا کہ اے خدا تجھے اپنے اس بندے کی عبادت پہ اتنا فخر ہے تو میں ذرا آزمانا چاہتا ہوں۔ تو خدا نے کہا آزما لے۔ تو وہ اژدہا بن کے آیا، پاؤں پہ لپٹ رہا ہے، کبھی انگوٹھے کو ڈسنا شروع کر دیا، لیکن امام اتنے محف ہے عبادت میں کہ امام کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ذرا برابر خلوص میں فرق نہیں آیا، ذرا برابر بھی توجہ میں فرق نہیں آیا۔ سید الساجدین کی ذات پر بلند تر صلوات۔ جب امتحان ہو چکا، خلوص کا امتحان ہو چکا، تو زین العابدین کا لقب ملا امام علیہ السلام کو، اور یہ اس کے وارث ہیں، ہمارے امام اس کے وارث ہیں کہ مولا کائنات کے ساتھ اسی طرح کا امتحان پیش آ گیا کہ تیر، ایک جنگ میں آپ کے پاؤں کو تیر لگا اور وہ ہڈی میں گھس گیا، اب وہ نکالنا چاہتے تھے تو آپ کی طبیعت بے چین ہونے لگتی تھی، لوگ پریشان ہو کے رسول خدا کے پاس گئے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ علی کو نماز پڑھ لینے دو، جب بھی نماز میں مشغول ہوں گے۔ دیکھیے کیا فرق ہے ہماری اور ان کی عبادت میں، ہمیں ہر بات نماز میں یاد آتی ہے اور یہ نماز میں جاتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ تو ان کے صدقے سے دعائیں مانگا کریں کہ ہماری نمازوں میں بھی خشوع و خضوع آ جائے، جن کے چاہنے کا، ہم جن کے محب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہماری عبادتیں بھی کچھ کچھ ان کے جیسی ہونے لگ جائیں۔ تو اب وہ تیر جو تھا وہ حالت نماز میں نکالا گیا، تو یہ کس کے فرزند ہیں؟ یہ اس کے فرزند ہیں کہ جن کی نماز میں ایسی حالت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ ایسے مشغول ہو جاتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں میں ایک کے بعد دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک اللہ کو نہ دیکھ لوں۔ اب دنیا والوں کی سمجھ میں یہ چیزیں جب نہیں آتی، معرفت نہیں ہے، معرفت کی کمزوریاں ہیں، انہیں یہ چیزیں سمجھ تو کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی نماز پڑھے اژدہا آ جائے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی نماز پڑھے تو پاؤں سے تیر نکالا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس یہ جہالت ہے، معرفت کی کمزوری ہے۔ انہوں نے اگر قرآن بھی یہ امت پڑھ لے تو قرآن کو بھی اگر ترجمے سے پڑھیں تو ذرا سورہ یوسف کو تو پڑھ کے دیکھیں کہ جب جناب یوسف کو حاضر کیا گیا تھا، جب زلیخا نے کہا تھا، عورتوں نے تانے دینا شروع کیے تھے، ان کے ہاتھوں میں کیا سیب تھا یا کچھ روایتوں میں مختلف پھل آتے ہیں، بہرحال پھل تھا ان کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں ان کے وہ چاقو دے دیے گئے، تو جب جو ہی یوسف ظاہر ہوئے تو انہوں نے بجائے پھل کے انگلیاں کاٹ لی۔ تو جو خالق یوسف ہوگا جب اس کے ساتھ مشغول عبادت ہوں گے اس کی طرف توجہ ہوگی۔ تکبیر، اللہ رسالت، یا رسول اللہ، شاہر جب مولا علی علیہ السلام رب سے
اپنے آبا و اجداد کے علوم کے وارث ہیں، ان کے خشوع و خضوع کے وارث ہیں، یہ اس علی کے فرزند ہیں کہ جس علی نے حالت رکوع میں انگوٹھی صدقے میں دے کے بتا دی کہ اگر ہم حالت نماز میں بھی صدقہ دے دیں تو ہمارے خلوص میں فرق نہیں آتا، ہمارے خشوع میں فرق نہیں آتا۔ اگر مولا کائنات کے خشوع میں ذرا برابر فرق آیا ہوتا تو 12 کی ولایت کی سند لے کے آیت نہ اترتی۔ تو آپ کا خشوع و خضوع اسی مقام پہ رہا، صدقہ بھی دے دیا، خیرات بھی کر دی، یہ اس کے